اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ ڈنک برداشت نہیں کر سکتے تو بچھو کے گھر میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ انسان خاک سے بنا ہے، اگر اس میں خاک ساری نہیں تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ حقیقی بڑا وہ ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا ہو اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو۔ سورج زمین سے کبھی نہیں کہتا کہ تم میری مقروض ہو۔ سمندر میں بے شمار خزانے ہیں، لیکن حفاظت ساحل پر ہے۔ شکر گزار کتا ناشکر آدمی سے بہتر ہے۔ علم کے بغیر مسافر پروں کے بغیر پرندہ ہے۔ جس دشمن پر تم مہربانی کرتے ہو وہ تمہارا دوست بن جاتا ہے۔ آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ورنہ پتھر ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ آہستہ چل کر منزل حاصل کرنا تیز چلنے کی وجہ سے تھک کر راہ میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ کوئی بھی بے پھل درخت پر پتھر نہیں پھینکتا۔ اگر کوئی مردے کی قبر کھودے تو مالدار اور فقیر میں فرق نہیں کر سکتا۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے گا۔ دانا آدمی بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ اپنی پرانی گڈری سنوار لینا مانگے ہوئے کپڑے سے بہتر ہے۔ جو انسان دوسرے کے غم سے بے غم ہے، انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ وہ سچ مچ عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ زندگی کا حال صبر میں پوشیدہ ہے۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر تو جواں مرد ہے تو برائی کا بدلہ احسان سے دے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی میں پکڑتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہتر ہے۔ نادان ڈھول کی طرح بلند آواز ہوتا ہے، مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ ظالم جب تک ظلم نہیں چھوڑتا اس کے حق میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ خدا کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ زندگی کی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ نصیحت خواہ دیوار پر بھی ہو، اسے کان میں ڈالو۔ مال و دولت زندگی کی آسائش کے لیے ہے، مگر زندگی اس لیے نہیں کہ انسان اپنی زندگی صرف مال و دولت اکٹھی کرنے میں گزار دے۔ نہ تو اس قدر سختی کر کہ لوگ تجھ سے تنگ آ جائیں، اور نہ اس قدر نرمی کر کہ تجھ پر حملہ کر دیں۔ آہستہ آہستہ لیکن مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ بوجھ اٹھانے والے گدھے اور بیل آدمیوں کو ستانے والے انسانوں سے بہتر ہیں۔ مظلوم کی تکلیف تو چند سائد کی ہوتی ہے، مگر ظالم ابدی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی شخص اور کسی چیز سے دل نہ لگانا چاہیے، کیونکہ دل ہٹانا بڑا مشکل کام ہے۔
مرد خدا اگر آدھی روٹی کھاتا ہے تو آدھی فقیروں پر خرچ کر دیتا ہے۔ معاف کرنا قابل ستائش ہے، لیکن ظالم کے زخم پر مرہم مت لگاؤ۔ بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ ہم دولت سے آرام والا بستر ضرور خرید سکتے ہیں، مگر آرام والی نیند نہیں خرید سکتے۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ خدا سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ دشمن پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ تعجب ہے کہ خدا اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی خدا ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہے، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ جیسا سلوک تو خدا کی مخلوق سے کرے گا، ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ مقصد کا دروازہ صبر کی چابی سے کھلتا ہے۔ خدا کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ اپنے سے اچھے کی تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو عورت کو غلام بنا کر رکھتی ہو اور عورتوں پر ظلم کرتی ہو۔ اگر تم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ لوگ دکھ، تکلیف، فریب اور دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی خدا سے مانگتے ہیں۔ زمانے کی گردش سے دل برداشتہ نہ ہو۔ محبت کی ترجمانی کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ پیاری ماں ہے۔ کوئی بھی آپ کے راز پر اتنا سچا نہیں ہو سکتا جتنا آپ۔ صبر اپنا مقصد پورا کر لیتا ہے، جبکہ جلد بازی بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ بھیک مانگنے کی پستی سے غربت بہتر ہے۔